السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں پروفیسر حافظ خلیل احمد، اور ہم اسلامیات کی ایک مکمل سیریز لے کر آ رہے ہیں، جس میں ہم نے جو پہلا لیکچر ہے وہ آج ریکارڈ کر رہے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں اہم معلومات کے اوپر۔ یہ میں نے پہلے سے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ لی ہیں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے، اور اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی کاپی، کوئی رجسٹر یا کوئی پیجز آپ لے لیں اور کوشش کریں کہ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، تاکہ آپ کے پاس سارا کا سارا جو مٹیریل ہے اسلامک اسٹڈیز کا وہ اینڈ تک آپ کے پاس موجود ہو، اور آپ کبھی بھی پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اپنے نوٹس جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تو دیکھیں، انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہ کل انبیاء کرام یعنی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، اور جو کل رسول ہیں وہ 315 ہیں، اور کہیں کہیں یہ آپ کو تعداد 313 بھی جو ہے وہ مل جائے گی۔ سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت نہیں ہوتا، اور رسول جو ہے وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی جو انبیاء کرام ہیں وہ سارے رسول نہیں ہوتے، لیکن جو بھی رسول ہیں 315 وہ سارے کے سارے نبی ہوتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ جو نبی ہے اس کے پاس اپنی کوئی علیحدہ سے نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے سے پہلے والا جو رسول ہے اسی کی کتاب یا شریعت کو لے کر وہ آگے چلتا ہے اور اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ ایک نئی کتاب یا نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر جو رسول ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ کا 28 پاروں میں 136 دفعہ ذکر ہے، یعنی قرآن کے ٹوٹل 30 پارے ہیں تو اس میں سے 28 پاروں میں 136 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور قرآن میں 6 صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں، جن میں یونس، یوسف، ہود، ابراہیم، محمد اور نوح، یہ 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی سب سے خوبصورت قصہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور ایک کوشچن آتا ہے کہ کس مسجد میں 70 انبیاء کرام مدفون ہیں؟ تو مسجد الخیف جو ہے اس میں 70 انبیاء کرام جو ہے وہ مدفون ہیں، اور مسجد الخیف جو ہے وہ مینا میں واقع ہے۔ دوستو دیکھیں، ایک یہ کوشچن جو ہے بہت دفعہ پیپر میں بھی آیا ہے، اور اکثر اس کا جواب بھی مختلف ہوتے ہیں کہ قرآن میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن میں 26 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ آپ نے اکثر جگہ پڑھا ہوگا کہ 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور میں نے یہ 26 کے 26 نام وائٹ بورڈ پر لکھے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، اور انہی انبیاء کرام کے بارے میں ہماری یہ پہلی سیریز ہوگی، اور ہم جو ہے ایک ایک کر کے 1 بائی 1 ہر نبی کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں جو اہم پوائنٹ ہے جو پیپر میں آتا ہے یا جو آپ کو علم ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ حضرت آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، ذوالکفل، شعیب، موسیٰ، ہارون، عزیر، داؤد، سلیمان، الیاس، حضرت الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 26 انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔